نام ہو۔ نصرت الہی کی اہمیت اس حوالے سے کچھ آپ سے معروضات پیش کرنی ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی افواج ایران کو فتح کرنے کے لیے مشہور ایرانی علاقے تستر کے گورنر حزمزان اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ قلعہ بند ہو گیا۔ امیر لشکر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دن تک اس قلعے کا محاصرہ کر کے رکھا۔ بالآخر حرمزان جو تھا اس نے طے کر لیا کہ ہمیں امیر المومنین کے دربار میں بھیج دیا جائے، وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرمزان کو اس کے 12 ساتھیوں سمیت مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ مسلم فوج کی دیانتداری اور سچائی کا جب اس نے عجیب منظر دیکھا کہ قیدی اپنی شاہی انداز میں مدینہ منورہ پہنچے، ریشمی لباس ہے، سونے کے کنگن ہیں، سج دھج ہے، سب کچھ اس طرح باقی تھا، لیکن اہل مدینہ انہیں دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ جب وہ مسجد نبوی میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین اپنا سر انور ایک چادر کے اوپر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت نافذ ہے، لیکن وہ امیر المومنین تربیت یافتہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کنگن سونے کے نہیں، کوئی قیمتی اور ریشمی لباس زیب تن نہیں ہے۔ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا امیر المومنین جو ہے وہ اس کے سر کے نیچے تکیہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک چادر رکھ کر آرام فرما رہا ہے۔ تو جب اس گورنر نے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا ھذا مالککم، کیا یہ تمہارا بادشاہ ہے؟ لوگوں نے کہا ھذا الخلیفہ، یہ ہمارا تمہاری طرح بادشاہ نہیں بلکہ خلیفۃ الرسول خلیفۃ المسلمین ہے۔ وہ کہنے لگا اما لہ حاجب ولا حارس، ان کا کوئی دربان، کوئی سیکورٹی گارڈ، کوئی محافظ نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ حارسہ حتی یاتی علیہ اجلہ، کہا کہ انہیں محافظ کی ضرورت نہیں کیونکہ خود رب العالمین ان کا محافظ ہے۔ موت کا جب وقت آ جائے گا تو موت آ جائے گی انہیں۔ تو حرمزان نے کہا کہ ھذا الملک، ہماری زندگیاں تکلف اور خوف کی گزرتی ہیں، یہ بے تکلف اور بے خوف بادشاہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو اسے دیکھ کر فرمایا الحمدللہ الذی اذل ھذا وشیعتہ بالاسلام، کہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے اسلام کو عزت بخشی اور اسے اور اس کے تمام لشکر کو کہا کہ تمہیں اور تمہارے لشکر کو ذلیل کر دیا۔ تو حرمزان کے ساتھ آنے والے وفد نے کہا کہ گورنر سے مذاکرات کیجیے۔ آپ نے فرمایا حتی لا یبقى علیہ من حلیتہ شیء، یعنی کہ ہماری شریعت میں مرد کے لیے سونا پہننا اور ریشم وغیرہ پہننا حرام ہے، جب تک اس کا لباس غیر اسلامی ہے امیر المومنین اس سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ یہ تو 1400 سال کی بات ہے، اب 1400 کے اوپر سن ہجری چل رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اور جب حالیہ 1-2 سال قبل 1 سال ہو گیا افغانستان کو، جب طالبان نے مذاکرات کیے تو پھر طالبان نے اپنے طریقے سے مذاکرات کیے۔
ان کی باتیں یا ان کے انداز سے نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم پینٹ شرٹ پہن کر یا ہمارا جو انگریزی طبقہ بولنے والا وہ آئے گا وہ مذاکرات کرے گا، نہیں۔ جب ان کے ساتھ مذاکرات کیے تو سروں پہ امامے تھے، لباس شریعت کے مطابق تھا، جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کے اجلاس کو وہ روک دیتے، ان کا بڑے سے بڑا بات کر رہا ہوتا تو کہتے خاموش ہو جاؤ، اجلاس کو روک دیا جائے، ہماری نماز کا وقت ہو گیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو مومن جب خوددار بن جاتا ہے، غیرت مند بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو جب آپ نے فرمایا کہ ہم جب تک مذاکرات نہیں کریں گے جب تک تم غیر شرعی لباس نہیں اتارتے، تو اس نے لباس کو تبدیل کیا، سونے کے کنگنوں کو اتارا، تو مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورت اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل کلمات کہے۔ بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان سے فرمایا تم بات کرو، اس نے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، چنانچہ اسے پانی دیا گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ بے فکر ہو جا، جب تک تم یہ پانی نہیں پی لیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس نے پانی کو گرا کر ضائع کر دیا اور کہا کہ مجھے آپ امان دے دیں، یہ پانی میں نے نہیں پیا تو آپ مجھے قتل نہ کیجیے۔ چنانچہ امیر المومنین نے اس کے معاملے کو مؤخر فرما دیا۔ اس روایت سے سیکھنے کی کئی باتیں ہیں، مگر عنوان کی مناسبت سے نصرت الہی کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے لیے اس واقعے میں کیا سبق ہے۔ آپ نے اس گورنر سے فرمایا کہ کیف رأیت الذی صنع اللہ بکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو معاملہ فرمایا ہے اسے کیسے دیکھتے ہو؟ تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کر کے تمہیں ذلیل و رسوا کیا، کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا، کیا کہا؟ بڑے طریق ساز الفاظ ہیں، کہا کہ اے اہل عرب، جب تک تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو تمہاری حالت ہماری نظر میں بدترین تھی، اور تم اہل عرب ہماری نظر میں گھٹیا درجے پر تھے۔ یہ اس گورنر نے کہا، ہم تمہیں غلام بنا لیتے تھے، تمہارا فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے تھے، جب چاہتے تمہیں قتل کرتے تھے، مگر جب تم نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہو گئی۔ تو رب سے مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے اب ساری طاقتیں تمہارے پاس ہے، اب ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب ایمان والا اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بعد میں یہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اور ایران کی فتح میں ان کی مشاورت کا بنیادی کردار تھا۔ قرآن مجید اس واقعے کی اس آیت کریمہ سے عملی تفسیر ملتی ہے کہ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے مسلمانوں، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، کہ اے مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، فرمایا تو فرمایا کہ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فلا غالب لکم، فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہا کہ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کہا ہے کہ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، تو بس اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ مومن جو ہے وہ بے تیغ جو ہے
ڈرتا نہیں شمشیر سے، بس وہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس چاہیے کہ مومن کسی اور پر بھروسہ، کسی اور پر توکل، کسی اور پر تیقن نہ کرے، بلکہ جب بھی توکل و تیقن کرے، یقین ہو، توکل ہو، تو وہ کسی اور کی ذات پر نہیں بلکہ رب العالمین کی ذات پر ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، اہل ایمان کو اپنا کامل بھروسہ، کامل یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن و سنت میں ان خوش نصیبوں کو تذکرہ فرمایا گیا کہ جنہیں رب العالمین نے دونوں جہاں میں اپنی مدد سے نوازتا ہے، دنیا و آخرت میں عزت و سرفرازی سے نوازتا ہے۔ ان سر فیصد لوگوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی مدد کرتے ہیں، اسلام کو جھنڈا بلند کرنے کے لیے اپنی طاقت، اپنی ساری صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو، جب کسی کو کسی کی ماں کتنے پیار سے بلاتی ہے یا کوئی اور اس کا عزیز اس کو پیار سے بلاتا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک سارا کا سارا ہمارے لیے کمال ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی آیت میں شروع میں ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ایمان والو، میں کہتا ہوں جب یہ بندہ اہل ایمان، اور جب کوئی ایمان والا اسے سنتا ہے تو پھر اسے کتنا مزہ آتا ہے کہ اے ایمان والو، کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ اے ایمان والو۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، ینصرکم، اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا کہ میدان جنگ میں ڈٹے رہو، اسلام پر استقامت نصیب ہوگی، پل صراط پر تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے اگر تم دنیا میں اسلام پر ثابت قدم رہو گے۔ تو میرے دوستو، اس موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ ستمبر کا مہینہ جو ہے جس کا آغاز ہوا ہے، 6 ستمبر 1965 کو جو مسلمانوں کی پاکستان اور بھارت کی افواج جو ہے مد مقابل ہوئی، تو اس دن بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد عطا کی، غلبہ عطا کیا، مسلمانوں کو اس دن بھی فتح عطا کی۔ تو 6 ستمبر جو ہے یہ یوم دفاع کے طور پر جو ہے منایا جاتا ہے۔ دوسری عظیم جنگ کے بعد، یعنی جو بڑی جنگ عظیم تھی، اس کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی، مگر اللہ نے پاک آرمی، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دائرہ کار اور بہادری کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت کر کے دشمنوں کو نیست و نبود اور ان کو ذلت و پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جو اس جنگ میں شریک فوجی تھے وہ خود بتاتے ہیں، اگر آپ مطالعہ کریں تو کہتے ہیں کہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری طرف آنے والے جو ہے ٹینک یا ان سے نکلنے والی جو اشیاء ہیں، فرمایا کہ وہ ہماری طرف آتی لیکن ہوا کے رخ سے ان کی طرف پلٹ جایا کرتی تھی۔ تو کئی واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ پاک میں پاک فوج کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت، نگاہ رحمت جو تھی وہ میسر تھی، کیونکہ پاکستان جو ہے یہ اس پر خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ہے، اور جب یہ بنا تو بنانے والوں میں جن کو منتخب کیا گیا ان سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا والضحیٰ کا مکھڑا دکھایا ہے خواب میں آ کر۔ جتنے وڈیرے، جتنے طاقتور اس ٹائم اپنے اپنے راستے لے کر ملک پاکستان میں موجود تھے، ان سب کو حضور نے خواب میں آ کر حکم فرمایا کہ جاؤ اور قائد اعظم کے ساتھ مل جاؤ اور ملک پاکستان میں اپنی ریاست کو شامل کر دو۔ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ
کا بھی عظیم واقعہ موجود ہے، میں 14 اگست پر سنا چکا ہوں، اور اس موقع پر تحفظ عقیدہ ختم نبوت اس کو بھی اس مہینے سے مناسبت حاصل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ تحفظ ختم نبوت کا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی ہے۔ باتیں بہت ساری آج کے نکات میں کرنی ہیں، وقت جو ہے بہت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ کچھ نہ کچھ ہماری خامی اس میں بھی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے معاملے میں کمزور ہو گئے ہیں۔ جس طرح معیار محبت ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، علماء نے لکھا ہے، اس کو بیان بھی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی صرف، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے ہاں اتنا فاقہ آ گیا کہ لوگ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام تھے کہ اگر ان کی بولی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا ناراض ہوتا ہے اس قوم پر۔ تو بتائیں کہ جس نبی کی بات، اور جو نبیوں کا امام ہو، تاجدار ہو، اور جو نبی آخر الزماں ہو، جب اس کی ناموس اور اس کی ختم نبوت پر حملے کیے جائیں گے تو پھر بتائیں کہ اس دنیا میں یا اس ملک میں کیا ہوگا۔ پھر یہ جو سیلاب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کہا کہ اگر تم ہماری اطاعت چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئے گا۔ آج جو جن جن جگہوں پر سیلاب آیا ہے، میں نہیں کہتا کہ وہاں سارے لوگ برے رہتے ہیں، ہم نے خود سنا ہے کہ اندرون سندھ میں اگر کوئی خطیب شراب کی حرمت پر بات کرتا ہے تو اسے جیل جانا پڑتا ہے۔ ہم نے یہ بلکہ واقعہ جو ہے ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے مدرسے کے طالب علم کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اندرون سندھ اپنے مدرسے کے طالب علم کو امامت و خطابت کے لیے بھیجا، تو اس نے جب جا کر وہاں حرمت شراب پر گفتگو کی اور شراب کے معاملات کو دیکھا، تو اس نے جب بات کری تو اس کو 2 مہینے جیل میں رکھا انہوں نے۔ تو بتائیں کہ جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہم علی اعلان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئیں گے، نماز ہم نہیں پڑھتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، شراب دیگر معاملات جب کریں گے لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کو، یہ عذاب ہے۔ اور پھر رہی صحیح کثر، آپ اخبارات کو پڑھیں، آپ حقائق دیکھیں سوشل میڈیا پر کہ وہاں اللہ تعالیٰ کیسے نہیں، میں ان الفاظ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کہا کہ جو طاقتور لوگ تھے جن جن جگہوں پر سیلاب آیا، کہا کہ انہوں نے اپنی جگہوں کو روکنے کے لیے حکومتی مشینری کو استعمال کر کے اپنی زمینوں کو تو بچایا، غریبوں کی زمینوں کو انہوں نے بالکل نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ تو یہ قوم جو ہے جب اپنے آپ کی حفاظت کرے گی، مومن کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب ایک مومن کو تکلیف پہنچے، وہ دنیا کے دوسرے کونے میں ہو اور وہ خود دوسرے کونے میں ہو، لیکن جب وہ اس تکلیف کو سنے، فرمایا کہ اس کی تکلیف اسے ہاتھ میں ہے، تو فرمایا کہ دوسرا مومن اس تکلیف کو اپنے ہاتھ میں محسوس کرے۔ مومن تو یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف رشتہ دار، گھر کا بندہ، گھر کا فرد یا اولاد ہو، نہیں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ مومن کیا ہے کہ جس نے بھی غلامی رسول اختیار کر لی ہے، چاہے وہ ایشیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ یورپ کے کسی کونے میں ہو، بس فقط اس کی پہچان یہ ہو کہ وہ پڑھتا کچھ اور نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو سمجھ لیجئے جب اسے کوئی اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ تکلیف مومن چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرے، وہی کامل ایمان والا ہے۔ ایمان والا وہ نہیں ہے کہ بس میں اپنے آپ کو بچا لوں، وہ اپنے آپ کو بچا لے، وہ اپنے آپ کو بچا لے، یہ ایمان نہیں ہے۔ حضور کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ ایک جنگ سے واپسی پر
دیکھا کہ ایک کتیے نے بچے دیے ہوئے تھے، آپ نے مولا کائنات کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب تک ہمارا قافلہ گزر نہ جائے تب تک کھڑے رہو، تاکہ ہماری کسی سواری کے پاؤں جو ہیں وہ ان بچوں کو روند نہ ڈالیں۔ جو نبی رحمت جانوروں کی حفاظت کرنا جانتا ہو وہ بتائے اپنے مومنین، اپنے ماننے والوں کی حفاظت کے لیے کیسی تعلیم عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے جس جس کو جو صلاحیت دی ہے، جس جس کو جو طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی کسی طرح مدد، کم سے کم آپ دعا تو کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اٹھائیں سارا مال دے دیں، لیکن جس کے پاس ہے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، اب بھی وہ اگر اس ماحول میں آ کر خرچ نہیں کرتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ویل ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے، گنتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہ جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، فرمایا کہ ہم اسے حطمہ میں ڈال دیں گے۔ حطمہ کیا ہے؟ کہا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سمجھ لیجئے کہ جو مال کو جمع کر رہا ہے، گن رہا ہے اور وقت آنے پر خرچ نہیں کرتا، فرمایا کہ اللہ اس کا مال جو ہے وہ کسی اور جگہ پر نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مقدر بنے گا وہ۔ تو میرے عزیز دوستو، آج بھی کچھ حکمران وہ 50 روپے کا نوٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ 50 روپے تو بچہ نہیں لیتا آج، آپ پورے گھر کو 50 روپے دے رہے ہیں۔ تو حیا آنی چاہیے کہ آپ ان کا اور مذاق اڑا رہے ہیں، جن کے گھر لٹ گئے ہیں، جن کے بچے چلے گئے، جن کے پورا خاندان جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آ کر شہید ہو گیا، تم ان کو 50 روپے کا نوٹ دے کر ان کے زخموں پر تم نمک چھڑتے ہو۔ تو یقین جانیے کہ اس لیے کہ جب تک ہم اسلام کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، اسلام کو نافذ نہیں کریں گے نا، تب تک ہمارا یہی مقدر اور یہی نصیب رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس مہینے کو مناسبت عقیدہ ختم نبوت سے بھی ہے، تو اس پر میں ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب غلام مرزا قادیانی مناظرے کے لیے حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ کے پاس مناظرہ ہوا، تو حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ کے ساتھ جب مناظرہ ہوا غلام مرزا قادیانی کا، تو آپ نے اس سے فرمایا، پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ نے اسے فرمایا کہ تم قلم پھینکو، میں بھی قلم پھینکتا ہوں۔ جس کی قلم نے لکھ دیا تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کرتا۔ آپ سے کہا کہ آپ نے ایسے، آپ کے مریدوں نے آپ سے کہا کہ آپ قلم پھینکتے اور وہ گواہی دے دیتا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ مجھے تو حضور نے یہاں تک حکم ارشاد فرمایا ہے کہ مہر علی شاہ آج اگر تم کسی مردہ کو بھی زندہ کرو گے وہ مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ آج کسی لنگڑے کو، اندھے کو، گونگے کو اگر تم بولو گے بولنے لگ جا، تو نبی کی ختم نبوت پر پہرے دینے کے لیے اللہ تمہیں یہ بھی کرامت عطا فرما دے گا کہ وہ اندھا جو ہے وہ دیکھنے لگے گا، کانے کی آنکھ درست ہو جائے گی، جو گونگا ہے وہ بولنے لگے گا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی کرامت عطا فرما دے گا۔ تو یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو حضور الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے اس کی پشت پر کسی اور کا نہیں، کملی والے آقا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو آپ نے مناظرہ کیا، لیکن وہ اس مناظرے پر نہیں کھڑا ہو سکا، آپ سے مناظرہ نہیں کیا۔ پیر میر علی شاہ کی وہ ہستی ہے کہ جب ایک انگریز آپ کے پاس آیا تو اس نے کچھ سوالات لے کر آیا، جس کا جواب، وہ سوالات یہ تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا تم اتنا ذکر کرتے ہو، حضرت علی کا اتنا ذکر کرتے ہو، حضرت سیدہ خاتون جنت کا اتنا ذکر کرتے ہو، ان کا نام اور ان کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں نہیں ہے۔ آپ نے سوال کا جواب عنایت کیا تھا، میں کسی اور موقع پر اس کو بیان کروں گا، وقت نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں اس نے تسبیح کو دیکھا، کہا کہ اس تسبیح سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اس تسبیح پر ہم رب کا نام لیتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ یہ تسبیح کیا کر سکتی ہے؟ تو اس انگریز کے پاس بندوق تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے پاس جو بندوق ہے یہ کیا کر سکتی ہے؟ کہا کہ یہ انسان کو مار دیتی. آپ نے کہا چل ٹھیک ہے تو اپنی بندوق کا کمال دکھا. اس نے ایک پرندے کو دیکھا, اس کو نشانہ بنایا, پرندہ گرا اور مر گیا اس گولی سے, اس بندوق سے جو گولی نکلی. آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنا کمال دکھا دیا تیری بندوق نے. کہا اب اس تسبیح کا بھی کمال دیکھ. کہا کہ تیری بندوق سے زندہ چیز جو ہے وہ مر جایا کرتی ہے, لیکن پیر مہر علی شاہ جس تسبیح پر رب کا نام لیتا ہے, جس تسبیح پر حضور نبی آخر الزمان پر درود پڑتا ہے, فرمایا کہ اس تسبیح کا کمال دیکھ. آپ نے اس پرندے کے قریب اس تسبیح کو لگایا, وہ زندہ ہو کر اڑنے لگا. تو یہ تسبیح کا کمال ہے کہ جب بندہ پڑھنے والا ہو تو پھر رب العالمین اس کی تسبیح میں بھی کمال عطا فرما دیتا ہے. ہم تو ان بزرگان دین کے ماننے والے ہیں کہ جن کی تسبیح اگر مردہ کے ساتھ لگ جائے تو مردہ زندہ ہو جائے. اگر وہ حکم دے دے تو پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ ایک خاتون کا بچہ انتقال کر گیا, وہ خاتون کو کسی نے کہا اگر چاہتی ہو یہ ایک بچہ تھا تمہارا دوبارہ زندہ ہو جائے. کہا غوث اعظم کا بچپنا تھا, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ساتھ جب کھیلتے تو ان سے کہتے مر جاؤ, وہ بچے مر جایا کرتے تھے. فرماتے کم باذن اللہ, اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ. اس عورت سے کہا کہ فلاں وقت میں غوث اعظم اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, تم اپنے بچے کو لے جانا, جب حکم فرمائے تو اس ٹائم رکھ دینا, جب وہ زندہ کا حکم کریں گے تمہارا بچہ بھی زندہ ہو جائے گا. لیکن وہ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے, آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے سے, آپ جو کہتے تھے اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے انتقال کر جاؤ, تو وہ انتقال کر جایا کرتے. جب فرماتے کہ اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جایا کرتے. اس خاتون نے جب آپ نے کہا کہ اللہ کے اذن سے انتقال کر جاؤ, مر جاؤ, تو وہ بچے جب انتقال کر گئے تو اس عورت نے بھی لا کر اپنے بچے کو رکھ دیا. اللہ اکبر. کھیلتے کھیلتے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی فرمایا کہ اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ. جو مرنے والے اور کھیلنے والے جو بچے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے, اور اس خاتون نے جس کا بچہ انتقال کر چکا تھا اس کا وقت آخر آ چکا تھا, لیکن اس نے بھی رکھا تو اللہ اکبر اس کا بچہ بھی زندہ ہو گیا. پھر یہ شعر یہاں کیوں نہ پڑھو, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میرے عزیز دوستو, اس مہینے کو ایک اور بھی نسبت حاصل ہے. وہ نسبت کیا ہے کہ 1981 میں اس دور کی عظیم جماعت کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام ہے دعوت اسلامی. اور آج اس تنظیم کی وجہ سے, امیر اہل سنت کی کوشش اور کاوشوں کی وجہ سے آج کتنے لوگ جن کے چہروں پر سنت مصطفیٰ سجی ہے, جو نماز کے پابند بن گئے, اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف کر دی. میرے عزیز دوستو, آج دنیا کے کونے کونے میں پیغام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پہنچایا اور لوگوں کو اس کے فروغ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جو بصورت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پیغام کے پہنچی. اعلیٰ حضرت وہ عظیم برکت ہے, وہ عظیم شخصیت ہے کہ اس دور میں, اپنے دور میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو کام کیا وہ کام کیا تھا کہ لوگ نبی رحمت علیہ السلام کی ذات سے دور ہو رہے تھے. اعلیٰ حضرت وہ ذات ہے, اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پرویا اور نبی رحمت علیہ السلام کے قرب و جوار میں کھڑا کر دیا, اور اس پیغام کو پھر امیر اہل سنت نے اسی صورت میں, اسی انداز میں ہم تک پہنچایا. میرے عزیز دوستو, کہ یہ اگر تنظیم نہ ہوتی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ٹکر میں بدعقیدہ لوگوں کے سامنے اگر کوئی اہل سنت کی کوئی تنظیم جو عقیدے کے اعتبار سے علمی, فقہی اور عقیدے کے پختگی کے لیے اگر کوئی تنظیم کام کر رہی ہے تو کوئی اور نہیں ہے. وہ کون ہے؟ تھوڑا سا اور ڈھیلا بول لیں تاکہ کوئی سن نہ لے. تو پھر کیوں نہ کہوں اے دعوت اسلامی. سب نہیں کہہ رہے کہ سب دعوت اسلامی والے یہاں نہیں ہیں. ہم دعوت اسلامی والے بھی ہیں, تحریک لبیک والے بھی ہیں, اور ہمارا ہر اس سنی تنظیم سے وابستگی ہے اور ہر اس سنی تنظیم کو مانتے ہیں دل و جان سے کہ جو فکر اعلیٰ حضرت پر کھڑی ہے.
جو اعلیٰ حضرت کی سوچ پر کھڑی ہے، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر کھڑی ہے، ہمارا ہر اس سنی تنظیم سے تعلق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بندہ جو ہے وہ ایک تنظیم میں چلا جائے اور یہ کہ نہیں میں دوسروں کو نہیں مانتا۔ جہاں بھی فکر اعلیٰ حضرت پر کام ہو رہا ہو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ ہم کیا ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اگر تحریک لبیک میں چلا گیا میں دعوت اسلامی کو نہیں مانوں، دعوت اسلامی میں چلا گیا تو تحریک لبیک کو نہ مانوں، یہ اہل سنت کے ساتھ نا انصافی ہے۔ ہم کیا ہے کہ جب دعوت اسلامی پکارے تو ہم کھڑے ہوں، جب تحریک لبیک پکارے تو ہم کھڑے ہوں، جب کوئی اور سنی تنظیم پکارے تو ہم کھڑے ہوں، پھر دیکھنا یہ مسلک کتنا عروج پائے گا۔ تو اس لیے ہر سنی تنظیم سے ہمیں پیار ہے، ہر سنی تنظیم سے۔ اور میں اس بات پر بھی کہ جو لوگ علماء پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ علماء کیا کرتے ہیں، کرونا وائرس جب ہوا، جب یہ معاملات ہوئے تو اس وقت بھی علماء کرام نے بڑھ چڑھ کر اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، لیکن جب یہ سیلاب زدگان کا معاملہ آیا تو سر فہرست اگر تنظیمیں نظر آئی ہیں تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ دعوت اسلامی ہے یا تحریک لبیک ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر یہ سیلفیوں والا کام نہیں کر رہے بلکہ حقیقت میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے نمازوں میں بھی کہا اعلان کرتے ہوئے کہ آپ جو کچھ پہنچا سکتے ہیں ان کو دعوت اسلامی کے FRG کے ذریعے یا تحریک لبیک جو کام کر رہے ہیں ان کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، آپ ان تک اپنا سامان پہنچائیں، کپڑے ہیں، لباس ہے، یا آپ کے پاس گھر میں اضافی چیزیں ہیں یا مال و زر ہے، جو بھی آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان تنظیموں تک پہنچائیں تاکہ آپ بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر خدمت ہوں، نگاہیں نیچے جھکی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں بتا فلاں وقت میری امت پر برا وقت آیا تھا اور تو سکون کی زندگی جی رہا تھا، بتا تو نے اس وقت میرے ان پھنسے ہوئے امتیوں کے لیے کیا کیا تھا، تو میں کہوں کہ میرے پاس جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے انہیں پہنچایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت میں سرخرو ہو سکوں، دعا ہے خلاق علم یدل سے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔